क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं? जो सालिसी की कोशिशें हैं, उसके बाद अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले मजीद 10 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया है। उनका यह कहना है कि तेहरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं। ट्रंप ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि वो ईरान के साथ मुआहदे के लिए बेचैन हैं या जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी सदर ने यह दावा किया है कि ईरान डील की जो है वो भीख मांग रहा है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि तेहरान मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाए कबल इसके कि बहुत देर हो जाए। एक बार देर हो गई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ जर्मन वजीर खारजा जो है उन्होंने भी ये इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करना और मुमकिन मुज़ाकरात के अमल को जो है वो आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब तक बिलवास्ता राब्ते जारी हैं, ताहम अब बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ का भी ये कहना है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान के साथ मुस्बत और मजबूत पैगामात का तबादला हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टीम के साथ मिलकर 15 नुकात पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान तैयार किया है जो मुमकिना अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क की बुनियाद बन सकता है। उनके मुताबिक इस सूबे को पाकिस्तान ने बतौर सालिस आगे बढ़ाया और ईरान तक पहुंचाया। अब दूसरी तरफ जंग रोकने के लिए पाकिस्तान के जो मुतहरिक किरदार है उसकी अभी उसकी जो है वो बात कर रहा है। CNN और स्ट्रीट जर्नल समेत मारूफ अमरीकी मीडिया इदारों ने पाकिस्तान की सिफारतकारी का एतराफ करते हुए इसे खित्ते में अमन का जामिन करार दिया है। एक अमरीकी अखबार ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दौरान अमन के क़याम के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें की, जिनमें खासतौर पर इसकी टेलीफोनिक सिफारतकारी का अहम किरदार रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी क़यादत ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते किए। अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान दोनों के साथ करीबी रवाबित रखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मौसर सालस के तौर पर देखा जा रहा है। जबकि CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास के लिए काम हो रहा है जो कि रवा हफ्ते हो सकता है। जर्मन वजीर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते हो चुके हैं और अब किसी मुलाकात की भी तैयारी है। उनका यह भी कहना था कि दोनों ममालिक के नुमाइंदों की कोई अहम मुलाकात जल्द मुतवक्के है जो हो सकता है पाकिस्तान में हो। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का एक मरतबा फिर से जिक्र किया है और खुसूसी तौर पर अपने जो एक इजलास हुआ उसमें जिक्र करते हुए ने एक नहायत नफीस इंसान करार दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने एतराफ़ किया है कि जो है वो सदर ट्रंप ने जो जंग रुकवाई वो 1 करोड़ जानों के ज़िया की वजह बन सकती थी। दूसरी तरफ तेहरान ने अमरीकी जो तजावीज़ अब तक आई हैं उनके जवाब में अपनी नई शराइत पेश करते हुए अपने मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त कर दिया है। अरब मीडिया का यह बताना है कि ईरान ने एक तरफ तो अमरीकी मौक़िफ़ को मुस्तरद किया और ये कहा कि अमरीका अमन मुज़ाकरात का तासुर देकर आलमी राय आमा को गुमराह करना चाहता है और मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ईरान के पासदारान इनकलाब से मुंसलिक खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक जो तेहरान है उसने अमेरिका के 15 नुकाती अन मंसूबे का बाज़ाब्ता जवाब भेज दिया है और अब वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल का उसको इंतजार है। अरब मीडिया की एक और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने जंगबंदी के लिए कुछ अहम मुतालबात रखे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी बात की और इस गुफ्तगू में उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और मौजूदा जंग को गैर कानूनी करार दिया है। अब ये जो मुज़ाकरात के इम्कानात हैं या नहीं, क्या कोई बातचीत हो सकती है, तवक्कुआत क्या होनी चाहिए, ये जंग रुकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो है वो बात होगी। एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी खारजा और सीनियर सिफारतकार, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त का। एजाज चौधरी साहब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, आपको अभी क्या लगता है जो हालात है उन हालात में आपको इन मुज़ाकरात के इम्कानात क्या नजर आ रहे हैं? जब जंग 4 हफ्ते चल जाए और एक फरीक इंदिया दे के बातचीत करनी चाहिए तो ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि ये भी हो सकता था कि ये चलती रहती और मज़ीद तबाही फैलती रहती। लेकिन ऐसा लगता है
کہ جیسے امریکہ جس نے انڈیا دیا یہ بات چیت کا، اس کو شاید کچھ وقت درکار تھا کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں، جو گلف کی ریاستیں 6 استعمال کر رہی تھی، اسرائیل استعمال کر رہا تھا، وہ کم پڑ گئے ہیں، تو شاید اس کے لیے وقت چاہیے، یا خلیجی ریاستوں نے بہت دباؤ ان پہ ڈالا کہ جناب جنگ بند کرائیں، ہم تو جو ہے برباد ہو جائیں گے، اور کچھ امریکہ کے اپنے اندر عوامی رائے اس جنگ کے خلاف زور پکڑ رہی ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، امریکہ نے یہ جو انڈیا دیا اور 15 نکات دیے، اور ساتھ ہی ایران نے بھی اس کو مانا کہ ٹھیک ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بھی 5 اپنے نکات دے دیے۔ جب آپ ان دونوں نکات کو دیکھتے ہیں، ان کے اور ان کے، تو گیپ بہت زیادہ ہے، بہت فرق زیادہ ہے۔ امریکہ تو یہ چاہے گا کہ ایران کی سرکار بھی چلی جائے، یورینیم بھی ان کو حوالے کر دیا جائے، اسٹریٹ آف ہرمز کھول دی جائے، اور ایران چاہے گا کہ جناب ہمارے سے سینکشن بھی اٹھائیں آپ، اور امریکہ میں جو آپ کے اڈے ہیں یہاں پہ وہ بھی لے جائیں، اور جو ہمارا آپ نے خرچہ ہو گیا ہمارا جو ازالہ کریں اس کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو گیپ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہر بڑی اور سخت جو گنجی ہے وہ کھلتی تو گتھی جو ہے وہ کھلتی تو بہرحال بات چیت سے ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ دونوں بات چیت پہ آمادہ ہوئے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ شروع ہو سلسلہ۔ مجھے یہ توقع تو نہیں ہے کہ یہ ایک ہی راؤنڈ میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت تو ابھی کافی لگے گا اس پہ، لیکن شروعات اچھی ہے جی۔ لیکن اعزاز ٹوئر صاحب، اب سوال تو ظاہری بات ہے، وہی ہے کہ کون پوزیشن آف سٹرینتھ سے مذاکرات کرے گا اور کون پوزیشن آف ویکنیس سے کرے گا۔ ابھی تک جو حالات رہے ہیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے، اگر مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو کون ان مذاکرات میں جو ہے وہ پوزیشن آف سٹرینتھ سے جو ہے وہ جا رہا ہے؟ خیال میں ایران کی پوزیشن مضبوط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اگرچہ اس کا بہت نقصان ہوا، اس کی قیادت کا، اس کے جو پورے ملک کے اندر جو بلڈنگز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، لیکن وہ قائم ہیں وہیں پہ، اور ان کا عزم یہ بتاتا ہے اچھا، کہ شاید ان کے پاس ابھی وہ ذخیرہ ہے میزائلز اور ڈرونز کا جس کا وہ متواتر استعمال کر رہے ہیں، اور شاید ان کو چین اور روس کی بھی کافی مدد حاصل ہے، تو چنانچہ وہ بڑے پرعزم اور پر اعتماد نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ امریکہ کے اندر، جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور خلیجی ریاستوں کو بھی بہت ڈر ہے کہ کہیں جنگ ان کے ساتھ شروع نہ ہو جائے، جس کے بعد ان کا سارا سول انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے، اور جناب ان کے لیے تو باقاعدہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے۔ تو چنانچہ لگتا یہ ہے کہ ایران اس وقت ذرا زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور امریکہ گو ڈونلڈ ٹرمپ اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں، وہ ہر وقت ایک یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ امریکہ کی پوزیشن تھوڑی اب گرفت جو ہے جنگ پہ کمزور ہو رہی ہے۔ لیکن اعزاز ٹوئر صاحب، اگر ایران کی پوزیشن مضبوط ہے تو تاثر ایران کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ وہ بات چیت میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور بلکہ وہ اپنا جو ان کا موقف ہے اس پر ان کا زیادہ فوکس ہے، تو یہ آپ کے خیال میں ایران کی اس پوزیشن کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اس لیے تاکہ دوسرے فریق کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کوئی کمزور پوزیشن میں ہیں یا ہم جنگ لڑ نہیں سکتے۔ وہ تاثر دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات چیت اگر کرتے ہیں۔ بہرحال ایران کا نقصان تو کافی ہو رہا ہے نا جی، آپ دیکھیں کہ ہزاروں ٹارگٹس ہو چکے ہیں ان کی بلڈنگز، اور کتنا زیادہ ان کے ہاں تباہی پھیلی ہے، اور پھر ان کی جو قیادت ہے اس کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو چنانچہ جنگ تو وہ بھی روکنا چاہیں گے، اور اگر یہ خالی جنگ رک بھی جاتی ہے، اس صورتحال میں بھی رک جاتی ہے، تو ایران بھی اپنے آپ کو ونر ہی سمجھے گا، کیونکہ امریکہ کا کوئی آبجیکٹو جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا، نہ رجیم گری، نہ کوئی یورینیم لے سکے، اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا سکے۔ تو ایران کے لیے تو اس وقت بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے،
اور اس لیے وہ جنگ اگر بات چیت کے لیے آمادہ ہوا ہے تو وہ مضبوط پوزیشن کی وجہ سے ہوا ہے. جی پاکستان کے کردار کی بات ہو رہی ہے تو مختلف حوالوں سے تصدیق ہو گئی ہے. امریکی اور ایرانی دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی بات کر رہا ہے. آپ کے خیال میں ہمارا رول کس طرح سے مزید مؤثر ہو سکتا ہے، یا ممکنہ طور پر اس سارے معاملے کو سیز فائر یا جو ہے وہ اس جنگ بندی کی طرف لے کر جا سکتا ہے؟ پاکستان نے ایک جو کام اچھا کیا شروع سے وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ جارحیت نہیں ہونی چاہیے. اگر امریکہ کی طرف سے ایران پہ جارحیت ہے تو اس کی مذمت کریں، اگر ایران کی طرف سے خلیجی ریاستوں پہ جارحیت ہے تو اس کی مذمت کریں. تو گویا پاکستان نے اپنے لیے ان سارے ملکوں کی نظروں میں عزت کما لی، اور اسی وجہ سے وہ آج سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر آ کے بات چیت بھی کرنے کو تیار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی تک بہت اچھی خارجہ پالیسی اختیار کی ہے، اور ہمارے ارباب اقتدار کو یعنی وہ قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے صحیح یہ نقطہ لیا کہ جارحیت روکنی چاہیے، جنگ روکنی چاہیے. اب کچھ لوگ کہتے تھے کہ جناب آپ کا تو سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ فوراً اپنی فوجیں لے کر چلے جائیں گے اور وہاں پہ فوجیں تان دیں گے. میں اس وقت بھی ان کو کہتا تھا کہ یہ سعودی عرب کے حق میں نہیں ہے کہ جنگ شروع ہو جائے اور شعلے بھڑکنے لگیں. ان کا اصل انٹریسٹ یہ ہے اس ایگریمنٹ کے حوالے سے کہ جنگ کو رکوایا جائے، اور وہی پاکستان ایران کے ساتھ مسلسل کر رہا تھا کہ آپ کم از کم سعودی عرب پہ نہ حملہ کریں. سعودی عرب نے تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے ریکگنیشن بھی نہیں کی ہوئی، انہوں نے آپ کے ساتھ ریپروشما کیا ہوا ہے، آپ یہ کام نہ کریں. تو پاکستان کی یہ جو کاوشیں ہیں میرے خیال میں وہ امن کے لیے تھی، اور اسی لیے پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ممالک ہیں اعزاز صاحب جو اس سارے معاملے میں سرگرم نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ بین الاقوامی میڈیا امریکی ہو یا ایرانی ہو وہ اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جو تمام میڈییٹرز ہیں ان میں لیڈ میں ہے. اس کے پیچھے آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کہ کہیں پہ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، عمان میں ہو سکتی ہے جس طرح پہلے ہوئی تھی، ترکی میں ہو سکتی ہے، قطر میں ہو سکتی ہے، مصر میں ہو سکتی ہے، پاکستان میں ہو سکتی ہے. اور اس بات سے پاکستان کو غرض نہیں ہونی چاہیے کہ صرف پاکستان میں ہو تو ہی بات بنے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ امن آئے، جنگ بند ہو، اسٹریٹ آف ہرمز کھلے، زندگی دوبارہ نارمل اس پہ معاملات پہ آ جائیں. یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہ پارٹیز کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں بات چیت، تو 100 سر آنکھوں پر پاکستان تو تیار رہے گا اس کے لیے، اور رہنا بھی چاہیے. اور پاکستان کو بالکل کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی اتفاق، اگر ایک پہلے راؤنڈ میں نہیں ہوتا بعد میں بھلے ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ رکوائی جائے. رائٹ. بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.